أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. الف لام را، یہ آیتیں ہیں حکمت بھری کتاب کی. یہاں سے سورہ یونس شروع ہو رہا ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس میں 109 آیتیں ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں کا زیادہ تر رخ ایمانیات کی طرف ہوتا ہے. زیادہ تر بحث مکی صورتوں میں جو کی گئی ہے وہ توحید اور آخرت اور رسالت کے بارے میں کی گئی ہے. اس صورت میں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بڑے ہی مؤثر انداز میں پیش کیا گیا اور شرک کی نفی بھرپور انداز میں کی گئی ہے مثالوں کے ذریعے سے. اس صورت میں جو شروع ہی میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ ایک انسان ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ پیغام نبوت ان کو سنا رہا ہے. تو آخر اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ایسا تو ہوتا آیا ہے شروع سے، انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور خامخواہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ جو کلام یہ انسان جو پیش کر رہا ہے وہ سحر ہے، جادو ہے، جبکہ اس کلام میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. نہ ہی اس کا کوئی تعلق شعر و شاعری سے ہے اور نہ ہی سحر و کہانت سے ہے، دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جو بھیجتے ہیں تو اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سنانا، جو مان رہے ہیں اور جو نہیں مان رہے ہیں ان کو ڈرانا. اور اس میں دو بڑی بڑی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے زندگی کی. ایک تو یہ کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور پالنہار اور آقا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کائنات کو کی جو تدبیر ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود عملاً براہ راست کر رہے ہیں. اس کے انتظامات کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیے ہیں. یہ بتایا گیا ہے. اس میں یہ دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے خاص طور پر. جب یہ دو حقیقتیں سامنے آ گئی، واضح ہو گئی، تو اب جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے. کوئی اگر مان لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو برے نتائج اس کو دیکھنے پڑیں گے. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زبردستی نہیں کی ہے. اس کائنات میں بھیج کر اس کو آزادی دے دی گئی ہے ارادے اور اختیار کی کہ وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے گئے ہیں، خیر اور شر کی. مختلف ذرائعوں سے اس کے سامنے واضح کر دیا گیا کہ کون سی بات اچھی ہے، کون سی بات بری ہے. اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند فرماتے ہیں اور کس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے واضح کر دی گئی انسانیت پر. اس کے بعد انسان کو یہ آزادی دے دی گئی کہ وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا. سب سے پہلے تو یہ بات بتائی گئی کہ جب اس کائنات کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر عبادت اور بندگی اسی کی ہونی چاہیے. یہ بالکل اصول نکلتا ہے اس سے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، جو تمہاری ہر ضرورت کا لحاظ کرنے والا ہے، تو پھر بندگی اس کو چھوڑ کر کسی اور کی کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ غلط کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات سمجھ لینا چاہیے. یہاں ان آیتوں میں شروع میں ہی یہ بات بتائی گئی ہے. اور پھر
بتایا گیا کہ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، تم یہ مت سمجھو کہ تم کو ایسے ہی پیدا کر کے ہم ساری نعمتیں دے کر دنیا میں چھوڑ دیے ہیں، اختیارات دینے کے بعد تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ یہ جو تمہارا اس دنیاوی زندگی کا جو دور چل رہا ہے، اس کے بعد اور ایک دور آنے والا ہے جو بہت زیادہ طویل دور ہوگا۔ یہاں کی زندگی کے خاتمے کے بعد آخرت والی زندگی شروع ہوگی، اور پھر وہاں پر تم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور جو کچھ بھی تم نے اپنی اس دنیاوی زندگی میں کام کیے ہیں، جو کارنامے تمہارے جو ہیں یہاں کی کارگزاریاں، ان سب کے بارے میں تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ایک ایک بات کا حساب، ایک ایک عمل کا حساب تم کو دینا ہوگا وہاں پر آ کر، اور اسی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، نہیں ہوگا اس کے لیے وہی مگر جو اس نے کیا ہے، یعنی جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہی اس کے مطابق اس کو ملنے والا ہے، اس کی جزا یا سزا، اور وہ بہت جلد دیکھ لے گا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں دکھایا جائے گا اور میں جو چاہے کرتا پھروں، مجھے آج آزادی اور اختیار ہے اس لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر نہیں پوچھنے والا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ آزادی دے کر بھیجی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ امتحان گاہ ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پر سب کا امتحان چل رہا ہے، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور اس امتحان کی مدت کیا ہے؟ آپ کو جو زندگی کے جو لمحات عطا کیے گئے ہیں، جو سانسیں ہیں، زندگی کیا ہے؟ چند سانسوں کا مجموعہ۔ وہ سانسیں جب تک آپ کی باقی ہیں اس وقت تک آپ کو یعنی فرصت دے دی گئی ہے، آپ کو مہلت دے دی گئی ہے امتحان میں پرچہ لکھنے کی۔ وہ اگر آپ اپنی غفلت سے اس کو گنوا دیتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اور اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایتوں پر عمل کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے رب اور مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس صورت میں جو یعنی اصل جو مضامین پر جو گفتگو کی گئی ہے وہ تو توحید اور آخرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے انتظامات عملاً خود سنبھالے ہوئے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے ہیں۔ اور جو غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں جو آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر اور اس یعنی آخرت والی زندگی پر، اس غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے مختلف انداز میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر جو شکوک اور شبہات اور جو اعتراضات کیے جاتے تھے اس کی نفی کر کے اس کو سمجھایا گیا ہے، اس کو پرزور انداز میں جو ہے اس کی تردید کی گئی ہے، جو اعتراضات کیے جاتے تھے یہ تمام باتیں اس میں آئی ہیں۔ اور اصل جو انسان کی گمراہی اور ضلالت اور سرکشیوں اور نافرمانیوں کا سبب کیا ہوتا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے دوری اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہم انسانوں کے لیے بھیجی ہے یعنی قرآن کی شکل میں، تو اس سے جو دوری اختیار کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کی ضلالت کا سبب، اس کی گمراہی کا سبب، اس کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کا سبب یہی ہوتا ہے۔ اس میں آخر میں جو ہے چند نبیوں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یعنی بیان کیا گیا ہے مختصراً، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے 950 برس تک لوگوں کو تبلیغ کی، اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا، لیکن چند ہی لوگ تھے جو ان کی بات کو مانے۔ اس کے بعد ان کا انجام بد کیا ہوا اس کا تذکرہ جو ہے آیا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے ان کفار مکہ کو اور دیگر لوگوں کو جو بات نہیں مان رہے ہیں کہ تم بھی اگر بات نہیں مانو گے تو تمہارے سامنے یہ حالات ہیں جو پیش کیے گئے ہیں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو سکتا ہے، تمہاری تباہی و بربادی بھی لازمی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے اس میں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو آج تم کمزوری کی حالت میں اور بے بسی کی حالت میں دیکھ رہے ہو، جب جو شروع ابتدائی دور اسلام تھا تو اس کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ ان کی سرپرستی کرنے والا بھی وہی رب ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی سرپرستی کرنے والا، پشت پناہی کرنے والا رب تھا۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی، ان ظالموں کے مقابلے میں ایسی ہی مدد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی بھی فرمائیں گے، اس لیے تم ان کو کمزور اور بے بس مت سمجھو، یہ واقعات سنا کر ان کو دکھایا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یعنی یونس علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس میں بتایا گیا، اور فرعون کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ تم کو جو مہلت عمر جو دی گئی ہے اس کا اگر تم صحیح استعمال نہیں کرو گے اور اس کو یوں ہی غفلت میں گوا دو گے، تو جیسا کہ فرعون نے زندگی بھر یہ کہتا رہا کہ میں ہی رب اعلیٰ ہوں اور من مانی اور سرکشی کرتا رہا، لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو ایمان لانے کی بات کہی، ایمان لانے کا کہا، تو اس وقت اس سے کہا گیا کہ اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ فرعون کے جو کلمات تھے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں نقل فرمائے ہیں کہ جب غرق ہونے لگا سمندر میں تو اس وقت کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس وقت کہہ رہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بنی اسرائیل کا جو رب ہے اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور یہ اقرار کرنے لگا، لیکن اس وقت کہا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جبکہ اس سے پہلے تو مفسدوں میں سے تھا، گنہگار تھا، سرکش تھا، من مانی کرتا رہا تھا۔ تو یہاں بتانا مقصود ہے کہ ایک موقع اور مہلت اللہ تعالیٰ دے کر رکھتے ہیں ہر ایک کو زندگی میں، وہ اگر مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اور مرنے کا وقت آ جائے گا، غرغرے موت جب لگ جائے گا، تو پھر اس کے بعد توبہ کی قبولیت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ توبہ کی قبولیت اور ایمان کی وقت کے لیے وقت اور مہلت جو ہے وہ غرغرے موت سے پہلے پہلے ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، فرمایا گیا سورہ النساء میں۔ قبول نہیں ہوگی اس کی توبہ جب جو ہے اس کو ٹلاتے جاتا ہے، جو انسان ٹلاتے جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ موت کا وقت اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے۔ جب اس کے پاس سے جب سارے اختیارات کھینچ لیے جاتے ہیں تو اس وقت وہ توبہ کرنے لگتا ہے۔ یہ تو سارے مجرم کرتے ہیں دنیا میں بھی۔ دنیا میں جب مجرم پکڑے جاتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، بالکل اسی انداز میں انسان بھی کرتا ہے۔ ہر انسان مرتے وقت ایمان لانے کی بات کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ غرغرے موت کے لگنے کے بعد، اس سے پہلے پہلے جب اس کے پاس اختیارات ہیں، تو جب اس کو ہتھیار ڈالنا ہوگا، جو بھی مجرم آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی اگر ہتھیار ڈال کے جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اب ہتھیار ڈال دیا ہوں اپنے آپ آ کر، تو پھر اس کی معافی ہوتی ہے، اور اگر پکڑا جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اب ہتھیار ڈال رہا ہوں تو اس کی معافی نہیں ہوتی۔ ویسا ہی اللہ کے پاس بھی ہے، پہلے پہلے موت سے پہلے پہلے جس وقت تک آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، تو بتایا گیا ہے کہ اصلاح کر لو، ورنہ جو ہے وقت گزر جانے کے بعد اس میں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہوگا۔ اور آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ دین توحید ہے اور حق و صداقت کی راہ یہی ہے، جو اس راہ کو اختیار کریں گے وہ اپنا ہی بھلا کریں گے، اور جو انحراف کریں گے ان کی گمراہی انہی کے لیے وبال جان ہو جائے گی۔ تو اس میں وہ ساری باتیں جو ہے بتائی گئی، ایک حکیمانہ کتاب ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب کوئی جو ہے ساحر کا کلام نہیں ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ کوئی کاہن کا کلام نہیں ہے کہ عالم بالا کی گفتگو کو لا کر کچھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ وحی الہی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم فرمایا ہے، یہ کتاب تو وہ ہے نازل شدہ کہ اس رب کی طرف سے ہے جو زبردست اور غالب ہے اور حکیم ہے، اس کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بات شروع ہوتی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم کے ساتھ، کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اور مطلب کسی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی رکھا ہے، تو ہمیں بھی اس کو ایسا ہی پڑھنا چاہیے، کاٹ کاٹ کر پڑھنے والے مقطعات، توڑ توڑ کر پڑھنے والے الفاظ، ہر ایک لفظ کو الگ الگ پڑھا جائے گا۔ اس میں اس کے معنی مطلب جاننے کی کوشش کرنا فضول ہے، وقت ضائع کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نہیں بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا ہے، تو پھر اس کے پیچھے وقت ضائع کر کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو باتیں کھلی اور واضح ہیں اس سے ہم کو ہدایت لینی چاہیے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم فرما دیا گیا کہ یہ کوئی ساحر کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک بہترین کلام ہے، حکمت سے پر کلام ہے، یہ ساری باتیں اس میں جو ہے حکمت ہی کی ہے، حکمت کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔
کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی حکمت بھری کتاب ہونے کا مطلب یہی ہے، اس کی دعوت، اس کے پیش کردہ عقائد اور تاریخی واقعات کی توجیہات، نیز اس کی تعلیمات، سب کی جڑیں انسانی فطرت کے اندر نہایت گہری ہے اور عقل سلیم ان کی تائید کرتی ہے۔ اور آگے کی بات انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔